الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اہل بیت کرام کا تذکرہ کئی جمعوں سے شروع ہے۔ آج کا موضوع سخن ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جویریہ کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے اس سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے برکت والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، انی قد اخترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نام برہ تھا، جسے تبدیل کر کے جویریہ نام رکھا گیا۔ تبدیل نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نامناسب اور غلط نام تبدیل فرما کر مناسب اور صحیح نام تجویز فرما دیا کرتے تھے۔ یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو کہ تم لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نام برہ تھا، اور برہ کا معنی ہے نیک عورت۔ برہ کا معنی ہے نیک عورت۔ جب اس نام کا کسی عورت سے دریافت کیا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ بتائے گی میں برہ ہوں، یعنی میں نیک ہوں۔ اس سے اپنی تعریف معلوم ہوتی ہے
اس لیے یہ نام پسندیدہ نہیں، اپنی تعریف کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تبدیل فرما کر یہ جویریہ نام رکھا۔ یا کوئی پوچھے تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہے گا برہ کے پاس سے آیا ہوں، اور برہ کا معنی نیکی، نیک۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ تبدیل فرما کر جویریہ رکھ دیا۔ مسلم شریف صفحہ 208 جلد نمبر 2۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت ابو سلمہ رسول اللہ کی نواسی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نام برہ ہی تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ زینب اور میمونہ اور جویریہ نام رکھ دیے۔ صحیح مسلم صفحہ 208 جلد نمبر 2۔ سلسلہ نسب: جویریہ بنت عمر، جویریہ بنت حارث، جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جزیمہ بن سعد بن عمر بن ربیہ بن حارثہ بن عمر مزیقیہ قبیلہ خزا کے خاندان مستلق سے تھیں۔ طبقات ابن سعد صفحہ 303 جلد نمبر 8۔ اسد الغابہ صفحہ 420 جلد نمبر 5۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حارث ابن ابی زرار خاندان بنو مستلق کے نامور سردار تھے، اور اپنے چچا زاد مصافح بن صفوان ذی شغر کے نکاح میں تھیں۔ خامد مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا تھا۔ طبقات ابن سعد صفحہ 303 جلد نمبر 8۔ 2 شعبان سن 5 ہجری کو اسلامی فوج مدینہ منورہ سے مریسی کی طرف روانہ ہوئی۔ مریسی بنو مستلق کے ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر واقع ہے۔ اسلامی لشکر 20 انصار اور 10 مہاجرین پر مشتمل تھا۔ مال غنیمت کی لالچ میں منافقین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد لشکر میں شامل ہو گئی، جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ہم رکاب تھیں۔ حارث ابن ابی زرار کو جب یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، تو ان پر سخت خوف و ہراس طاری ہو گیا، اور ان کی جمعیت منتشر ہو گئی، اور وہ خود بھی کسی طرف بھاگ گیا۔ اسلامی فوج نے دفعتاً ان پر حملہ کر دیا۔ مریسی میں آباد لوگ صف آرا ہو کر دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ جب مسلمانوں نے یک بارگی زبردست حملہ کیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں شکست فاش ہوئی۔ دشمن کے 10 آدمی مارے گئے، 600 گرفتار ہوئے۔ غنیمت میں 2000 اونٹ اور 500 بکریاں ہاتھ آئیں۔ طبقات ابن سعد صفحہ 281 جلد نمبر 2۔
غزوہ مریسی، اس غزوہ میں بھاری تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے قیدی ہاتھ آئے اور حضرت جویریہ بھی ان قیدیوں میں تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت جویریہ اس تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں، لیکن انہوں نے باندی بن کر رہنا پسند نہ کیا اور حضرت ثابت یا ان کے چچیرے بھائی سے کتابت کے لیے درخواست کی۔ حضرت ثابت بن قیس نے حضرت جویریہ سے 9 اوقیہ سونے پر کتابت کا معاملہ کیا تھا، یعنی کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دیں۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، جبکہ 1 درہم 3 ماشا 1 رتی یا 151 رتی کا ہوتا ہے۔ 1 ماشا جی کیا 1 درہم 3 ماشا 1 رتی یا 151 رتی کا ہوتا ہے۔ لیکن سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت سونا نہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کریں۔ حضرت جویریہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میں بنو مستلق کے سردار حارث ابن زرار کی بیٹی ہوں۔ میری اسیری کا حال آپ سے پوشیدہ نہیں۔ تقسیم میں ثابت ابن قیس کے حصہ میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا لیا۔ بدلے کتابت میں آپ کی خدمت میں اعانت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ طبقات ابن سعد صفحہ 181 جلد نمبر 2۔ حریم نبوت میں آمد۔ ابن اسحاق نے اس واقعہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ چونکہ جویریہ شیریں ادا تھیں، میں نے انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا۔ جی تو وہ حاضر ہوتے ہوئے دیکھا، وہ حاضر خدمت ہوئیں اور اپنا مدعا بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے کتابت کی واجب الادا رقم میں ادا کر دوں اور آزاد کر کے تجھے اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منظور۔ طبقات ابن سعد صفحہ 303 جلد نمبر 1، سیرت ابن ہشام صفحہ 582 جلد نمبر 2۔ امام ابن کثیر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ آزاد ہو جانے کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 159 جلد نمبر 2۔ دوسری روایت میں ہے کہ جویریہ کے والد نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری شان سے یہ بالا تر ہے کہ میری بیٹی کنیز بن کر رہے، اس لیے کہ میں قبیلہ کا سردار اور رئیس عرب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ معاملہ جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دوں؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا، انی قد اخترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ طبقات ابن سعد صفحہ 303 جلد نمبر 8، زرقانی صفحہ 427 جلد نمبر 4۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات قبل میں نے خواب دیکھا کہ یثرب کا چاند مدینہ سے آ رہا ہے اور میری آغوش میں آ کر گرا۔ میں نے اپنا خواب ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ قید کر لیے گئے۔ تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید برائی، چنانچہ آپ نے مجھے آزاد فرما کر اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ مستدرک حاکم صفحہ 27 جلد نمبر 4۔ نکاح کے وقت سیدہ جویریہ کی عمر 20 سال تھی اور 65 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا۔ مستدرک حاکم صفحہ 27 جلد نمبر 4۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں تھیں۔ آپ نے انہیں آزاد فرمایا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور بنو مستلق کے قیدی رہا کر دیے۔ طبرانی کبیر صفحہ 59 جلد نمبر 24۔ والد کا مشرف اسلام ہونا۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرما لیا، ان کے والد حارث بہت سے اونٹ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے تاکہ فدیہ دے کر بیٹی کو چھڑا لائیں۔ ان میں سے 2 اونٹ جو نہایت عمدہ اور پسندیدہ تھے انہیں عقیق کی ایک گھاٹی میں چھپا دیا کہ واپسی پر ان کو لے لوں گا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ یہ سن کر حارث نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسرت کے شادیانے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سید الکونین نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کیا تو یہ خبر سارے مدینہ میں گونج گئی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی قوم و خاندان کے سینکڑوں قیدی صحابہ کے گھروں میں موجود تھے جو غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے تھے۔ نکاح کی خبر پھیلتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سب قیدیوں کو احترام کے پیش نظر آزاد کر دیا کہ اب تو یہ لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، انہیں کیسے غلام بنا کر رکھے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے تو سید عالم سے اپنے خاندان کے قیدیوں کے رہا کرنے کی بات بھی نہیں کی تھی کہ مسلمانوں نے خود ہی میری قوم اور خاندان والوں کو آزاد کر دیا، جس کی خوشخبری میری چچا زاد بہن نے مجھے دی۔ یہ خوشخبری سن کر میں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فَلَقَدْ آتَكَ بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا مِئَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِّن بَنِي الْمُصْطَلَقِ فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْهَا الْبِدَایَہ وَالنِّہَایَہ صفحہ 159 جلد نمبر 4، طبقات ابن سعد صفحہ 304 جلد نمبر 8۔ اخلاق و عادات۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں بہت شغف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت عبادت میں مشغول دیکھا، پھر دوپہر کو جب دیکھا تو بھی سیدہ کو عبادت کی حالت میں پایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابھی تک تسبیحات میں مصروف ہے۔ سیدہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات ایسے سکھا دوں جو وزن میں ان تسبیحات کے برابر ہوں جو تم نے اب تک پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ صحیح مسلم صفحہ 350 جلد نمبر 2۔
ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت ریاضت میں ہمہ وقت مشغول رہتی تھیں۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرے تو آپ دعا کر رہی تھیں۔ جب آپ دوپہر کے قریب تشریف لائے اس وقت بھی آپ کو دعا کی حالت میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سیدہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ روزے سے تھیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے سیدہ سے پوچھا کل بھی روزہ سے تھیں؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا کل بھی روزہ رکھو گی؟ جواب دیا نہیں۔ ارشاد فرمایا پھر تمہیں روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا وہی لے آؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا تھا اسے پہنچ گیا، دینے والے نے صدقہ ادا کیا، ان کو صدقہ ملا، اب آپ ہمیں دیں گی تو ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ ثانیہ ارتحال ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ربیع الاول 50 ہجری میں ہوا۔ ربیع الاول 50 ہجری میں ہوا اور یہی قول صحیح ہے۔ البتہ واقدی کی روایت میں ہے کہ 56 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ مروان بن حکم والی مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن۔ اس وقت کا قانون تھا کہ جو گورنر ہوتا تھا، والی ہوتا تھا، وہی جنازہ پڑھاتا تھا۔ انتقال کے وقت عمر مبارک 65 سال تھی۔ سیدہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اس وقت عمر مبارک 20 سال تھی اور انتقال کے وقت 65 سال تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی گزاری کا کرتا اور آپ نے 10 گویا کہ ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ بعد میں بھی زندہ رہیں، کافی سال زندہ رہیں، بلکہ 40 سال زندہ رہیں، 50 میں انتقال ہے۔ یہ ان کے مختص سے حالات تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان ازواج مطہرات اور اہل بیت کی سیرت اور ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا